جتنی بھی مہنگائی ہو جائے نا، آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، روٹی خود بخود آپ لوگوں کے پیچھے آئے گی۔ تم لوگ روٹی کے پیچھے مت بھاگا کرو، روٹی خود تم تک آئے گی۔ تم لوگ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روٹی خود تم تک پہنچے گی۔ روٹی خود بخود آ جاتی ہے، پھر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ایسے کرتا ہوں، جنگل میں چلا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے وہاں روٹی پہنچتی ہے، آج مولی کی بات پہ عمل کر لیتا ہوں۔ چلو پھر آج مولی صاحب کی باتوں کو آزما کر دیکھتے ہیں کیسے روٹی پیچھے آتی ہے۔ آج یہ جنگل میرے حساب سے ٹھیک رہے گا۔ یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے، اب دیکھتا ہوں یہاں کیسے روٹی چل کر آتی ہے، یہاں تو کوئی ہے نہیں، یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، چلو دیکھتے ہیں اور کتنا تھا، کوئی دکھ تو نہیں رہا ابھی تک۔ ایک تو مچھروں نے ذلیل کر دیا، ابھی تک تو روٹی نہیں ہے، لیکن یہ دوڑ رہے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، کوئی نہیں ہے، شام ہو گئی ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا، کروں چلو تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں اب گھر چلا جاؤں، مولوی صاحب کی باتوں کو آزما لیتا ہوں، اس نے کہا تھا ہر حال میں روٹی آپ کے پاس ہی پہنچے گی، دیکھتا ہوں کیسے پہنچتی ہے، بھوک سے بھی حالت خراب ہے، میں بھی اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہوں، میں بھی صبح تک بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ لگتا ہے یہ کوئی مسافر ہے، کہیں سے سفر کر آ رہا تھا اور یہیں سو گیا ہے۔ مسافر ہوں بھائی، جان بوجھ کر آیا تھا جنگل میں، اب تو بھوک بھی لگ رہی ہے، شام ہو گئی ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، مولوی صاحب کی بات کو آزما کے جاؤں گا میں۔ رات ہونے والی ہے، یہ جنگلی درندے مجھے چیر پھاڑ نہ دے۔ بیچارہ بھوکا ہوگا، مسافر کو روٹی دے کر آتا ہوں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، درخت پہ چڑھ جاتا ہوں، اب تو بھوک سے اٹھا بھی نہیں جا رہا یار۔ چلو کم از کم یار جنگلی جانوروں سے تو بچ گیا، اب روٹی کا ٹائم تو ہو گیا، روٹی کیوں نہیں آ رہی، بھوک سے بھی حالت خراب ہو رہی ہے۔ مسافر کہاں گیا؟ ابھی تو یہیں لیٹا ہوا تھا۔ مسافر تم کہاں ہو؟ میں تمہارے لیے روٹی لے کے آیا ہوں۔ مسافر کیا تم یہیں پر ہو؟ یہ تو سچ مچ میں روٹی آ گئی ہے، لیکن مولوی صاحب نے کہا تھا آپ جہاں بھی رہو گے روٹی خود آپ کے پاس آئے گی، میں ابھی یہیں بیٹھا ہوں، روٹی خود بخود چل کے میرے پاس اوپر آئے گی، میں نیچے نہیں جانے والا، میں ابھی یہیں بیٹھا ہوں، اوپر آئے گا روٹی۔ مسافر کیا تم یہیں پر ہو؟ مسافر کہاں ہو تم؟ میں تمہارے لیے روٹی لے کے آیا ہوں۔ مسافر مولوی صاحب نے کہا تھا دنیا میں جس کونے میں بھی آپ بیٹھے ہوگی روٹی وہیں خود آپ کے پاس پہنچے گی، میں ابھی یہی بیٹھا ہوں، اوپر آئے گا روٹی دینے۔ لگتا ہے مسافر اپنے گھر کو چلا گیا، اس کی اپنی قسمت۔ یہ تو واپس جا رہا، میں تو بھوک سے مر جاؤں گا، تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ادھر ادھر اوپر اوپر کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارے لیے روٹی لے آیا ہوں۔ اوپر میں جلدی جانور کے در سے اوپر چڑھ گیا۔ تم ایسا کرو نیچے آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، آپ بیٹھو۔ شکریہ بھائی، کھا لو، بہت بھوک لگی تھی، بہت شکریہ۔ ہاں روٹی کھا لو تم۔ مزہ آ گیا۔ اچھا بھائی رات بہت ہو گئی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں رہ لینا، پھر صبح اپنے سفر کو چلے جانا۔ نہیں بھائی میں نے ابھی جانا ہے، میں نے ابھی مولوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے مجھے۔ ہاں جی مولوی صاحب گھر پہ ہیں؟ ہاں ہیں، بلاؤ ان کو۔ خیر تو ہے اتنی رات کو؟ ہاں خیریت ہے، ان سے کام ہے تھوڑا سا۔ مولوی صاحب نے صبح تقریر میں کہا تھا کہ روٹی کی ٹینشن بالکل نہیں لینی۔ جی میں نے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ روٹی آپ کے پاس خود ہی آئے گی، کم از کم بات پوری تو بتایا کرے،
بے شک اوپر والا ہر کسی انسان کو رزق گھر میں دیتا ہے اور پہنچاتا بھی ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں۔ مولوی صاحب آج اگر میں کھانسی نہ مارتا تو میں تو بھوک سے مر جاتا۔ آپ بات پوری بتایا کریں مولوی صاحب، آدھی بات نہ بتایا کرو۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ پاک بھی ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنی آپ مدد کرتے ہیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی محنت کو بھی ان کا صلہ دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔